نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ، کیا وہ شخص جو اس بات کو جانتا ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا وہ کلام سچا ہے، کیا ایسا شخص کمن ہوا اعما، وہ اندھے کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو کافر ہے اور قرآن پر ایمان نہیں لاتا؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور وہ پختہ وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، عقل مند وہ لوگ ہیں کہ جس چیز کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا وہ اس چیز کو ملاتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، نیک ہونے کے باوجود برے حساب سے وہ خوف کرتے ہیں کہ کہیں ہمارا انجام برا نہ ہو جائے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، یہ نیک لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ اس روزی سے جو ہم نے انہیں دی چھپ کر اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ہماری راہ میں دیتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ کوئی برا شخص ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور نفرت کو محبت سے تبدیل کرتے ہیں۔ اسی طرح گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اور نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا عظیم الشان گھر ہے، اس کا اچھا انجام ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ کی جنتیں، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ ومن صلح، اور جو نیک ہوں گے، من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، ان کے آبا و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ والد بہت زیادہ نیک ہے، اولاد اتنی زیادہ نیک نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کی نیکی کی وجہ سے اس کے خاندان والوں کو جنت کے ایک ہی درجے میں، اعلیٰ درجے میں سب کو جمع فرما دے گا۔ جس کا ایمان پر خاتمہ ہو اور جس کا خاتمہ یعنی توبہ پر ہو، جس کے لیے جنت ملی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ باپ جو ہے جنت کے اعلیٰ درجے میں اور بیٹا جو ہے وہ ادنا درجے میں، ان میں فاصلہ نہ رکھا جائے گا، بلکہ اللہ اپنی رحمت سے سب کو جمع فرما دے گا۔ لیکن جنت میں داخلہ ہونا یہ ضروری ہے، ایمان کی سلامتی ضروری ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے۔ سلام علیکم، فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے۔ فنعم عقبی الدار، تو آخرت کا گھر کیا ہی خوب ملا۔ محترم پیارے بھائیوں، یہ عقل مند لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل مندی عطا فرمائے۔ یہ بھی کوئی عقل مندی ہے کہ انسان اپنے کھانے کی تمیز رکھے، کاروبار کی عقل رکھے، اپنے دنیاوی نفع نقصان کو سمجھے اور آخرت اور قبر کے وہ نفع نقصان کو فراموش کر دے، تو سب سے بڑا نادان اور احمق تو وہی ہے۔ اس رکوع میں عقل مندوں کی جو نشانیاں بیان ہوئیں، پہلی نشانی یہ بیان ہوئی کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور راحت کو پورا کرتے ہیں۔ ہم نے جب کلمہ پڑھا تو گویا کہ وعدہ کیا کہ ہم فرما برداری اللہ کی کریں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری نشانی یہ بیان ہوئی کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نیک ہونے کے باوجود جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں، برے حساب کتاب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آ کر انہیں سلام کریں گے اور یہ کہا جائے گا اے جنتیوں، تمہیں تمہارے رب کی طرف سے سلام ہو، رب راضی ہے، جنت میں رب کی طرف سے سلام مل رہے ہیں، قبر میں بھی راحتیں ہیں، مرتے وقت راحتیں ہیں، قیامت کے میدان میں سکون ہے۔ اتنی بڑی طویل زندگی کو ضائع کر دینا صرف دنیاوی چند لمحات کی لذتوں کے لیے، گناہ کی لذت چند لمحے کی ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آیت نمبر 25 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو عقل مند اور دانا نہیں ہیں،
جو اپنے آپ کو تباہ کرنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ کہ جو پختہ کر لینے کے باوجود اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، وعدے کو توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد وہ وعدے پر عمل نہیں کرتے۔ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جو یہ نیت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم اللہ کی راہ میں اتنا مال دیں گے، اتنے روزے رکھیں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے، لیکن پھر وہ منت کو پورا نہیں کرتے۔ اسی طرح ہر مومن جو کہ مومن ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمہ طیبہ کے معنی اور مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ جب اللہ ہمارا معبود حقیقی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کا گویا کہ ایک مومن عہد کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، پھر بھی نافرمانی کرنا یہ عہد کو توڑنا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس رشتہ داری کے ملانے کا اللہ نے انہیں حکم دیا وہ اسے کاٹتے ہیں۔ تو بغیر شرعی اجازت کے رشتہ داری کو توڑنا، کاٹ دینا یہ حرام اور گناہ ہے۔ اسے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو رشتہ داروں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور ادھر کی بات ادھر کر کے آپس میں لڑوا دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر یعنی جہنم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالی جس کے لیے چاہے روزی کشادہ فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ جس کے لیے روزی کشادہ کی گئی یہ کوئی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور جس کے لیے روزی کو تنگ کر دی گئی یہ کوئی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ روزی کی فراوانی، مال کی بارشیں یہ بھی امتحان ہے، اور روزی کی تنگی یہ بھی امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی مال لے کر آزماتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھامنا چاہیے، لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ ہماری نظر صرف دنیا پر ہے۔ جب دنیا ملتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، جب دنیا چلی جاتی ہے تو ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، صرف دنیا کے حصول میں لگے ہوئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بے حقیقت ہے۔ دنیا کی زندگی تھوڑا سا نفع اٹھانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے نور سے ایسا منور کر دے کہ ہمیں دنیا سے زیادہ قبر و آخرت کی فکر ہو جائے، اور ہر حال میں ہم اللہ کا شکر کریں اور ہر حال میں صبر کریں۔